آج کی اس وضاحتی نشست میں ہم ایک انتہائی گہرے اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیانہ فلسفے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تقدیر، دعا اور روحانی اختیار کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو طاقت اور کمزوری کے بارے میں ہمارے روایتی تصورات کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ہم اسی فلسفے کو آج گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ حتمی روحانی طاقت ہے کیا؟ کیا یہ دنیا کی ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دینے کا نام ہے، یا پھر ان حالات کو پوری طرح تسلیم کر لینا جنہیں ہم بدل نہیں سکتے؟ ہم میں سے اکثر لوگ طاقت کا مطلب صرف چیزوں کو کنٹرول کرنا سمجھتے ہیں، لیکن یہ فلسفہ ہمیں ایک بالکل نئی سمت میں لے جاتا ہے۔ چلیں اسے ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ متن میں ایک بڑی زبردست کہانی بیان کی گئی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک درویش اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے اور اس میں اعظم کی التجا کرتا ہے، یعنی وہ کلمہ جس سے ہر دعا قبول ہو جائے۔ مرشد اسے کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی، آج ذرا جنگل کا مشاہدہ کرو۔ درویش وہاں کیا دیکھتا ہے کہ شہر کا کوتوال ایک غریب اور بے بس بوڑھے لکڑہارے کو بری طرح پیٹ رہا ہے اور اس کی لکڑیاں تک چھین لیتا ہے۔ درویش یہ ظلم دیکھ کر بالکل تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا واپس مرشد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش آج میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو میں اس ظالم کو کبھی اس بوڑھے پر یہ ظلم نہ کرنے دیتا۔ اور پھر یہاں ایک کمال کا موڑ آتا ہے۔ مرشد مسکراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ارے بھائی، وہ بوڑھا لکڑہارا ہی تو میرا مرشد ہے اور اسی نے مجھے اس میں اعظم عطا کیا ہے۔ ذرا سوچئے اس بات پر، جس شخص کے پاس کائنات کا سب سے بڑا روحانی راز موجود تھا، وہ خاموشی سے ظلم برداشت کر رہا تھا اور اس نے اپنی طاقت کا ذرا بھی استعمال نہیں کیا۔ اور یہیں سے ہم ظرف کے اس انتہائی اہم تصور تک پہنچتے ہیں۔ اصل میں حتمی روحانی طاقت کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے راتوں رات دنیا بدل جائے، بلکہ یہ تو ایک سمندر جیسا وسیع اندرونی ظرف پیدا کرنے کا نام ہے۔ ایک ایسا ظرف جہاں طاقت تو موجود ہو، لیکن اسے ذاتی غصے یا انتقام کے لیے استعمال کرنے کے بجائے الہی تقدیر کے سامنے بغیر کسی شکایت کے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اتنا بڑا ظرف لائے کہاں سے؟ اس کا جواب ہمیں اس حصے میں ملتا ہے، ذکر کا حقیقی مفہوم، جو محض الفاظ کی تکرار سے بہت آگے کی چیز ہے۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق ذکر محض تسبیح پر دانے گننے کا نام بالکل نہیں ہے۔ یہ تو محویت کی ایک کیفیت ہے، ایک ایسی حالت جہاں انسان اللہ کے خیال میں اس قدر گم ہو جائے کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی خواہش باقی ہی نہ رہے، یعنی انسان اندر سے پوری طرح مٹ جائے۔ اسے ہم اسم سے ذات تک کا سفر کہہ سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ منزل صرف نام کی تکرار نہیں، بلکہ اس ذات تک پہنچنا ہے جسے پکارا جا رہا ہے، جسے متن میں مذکور کہا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذکر کرنے والا اور جس کا ذکر ہو رہا ہے، دونوں کے ارادے ایک ہی نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ کیا آج کی اس ہنگامہ خیز اور تیز رفتار دنیا میں محویت کا ایسا درجہ پانا ممکن بھی ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں روحانیت اور آج کی دنیا کے لیے تصوف کے کیا معنی ہیں۔ واصف علی واصف صاحب نے ان قدیم تعلیمات کو ہمارے لیے بہت ہی عملی اور آسان بنا دیا ہے۔ اگر ہم جنگلوں میں جا کے مراقبہ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے ذکر کی کچھ جدید شکلیں بتائی ہیں، جیسے درود شریف کی کثرت کرنا، یا پھر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے انہیں خوش کرنا۔ ذرا غور کریں، آسمان اور کائنات کی تخلیق پر کچھ دیر سوچنا یا اپنی روزمرہ زندگی سے گلے شکوے نکال دینا، یہ سب بھی ذکر کے ہی انتہائی طاقتور اور عملی طریقے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہمیں ایک بہت ہی کمال کا اصول ملتا ہے، ظاہر سے زیادہ باطن میں رکھو۔ آج کل کے اس دکھاوے اور نمائش والی دنیا میں یہ روحانی سکون کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اندر سے خالق کے ساتھ ربط کتنا گہرا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ باہر دنیا کو ہم کتنے پارسا نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اصل اردو گفتگو کے بالکل بیچ میں انگریزی کا محاورہ ہیو مور دین یو شو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دراصل ظاہری نمائش کے مقابلے میں اندرونی حقیقت پر زور دینے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی دولت جتنی چھپا کر رکھی جائے نا، وہ اتنی ہی محفوظ رہتی ہے۔ خیر، اب ہم اس وضاحتی نشست کے سب سے وزنی تصور کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہوگی۔ تقدیر بامقابلہ دعا، یعنی کچھ مانگنے اور جو مل گیا ہے اسے تسلیم کرنے کا تضاد۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف ذہنیتیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف عام انسان ہے اور دوسری طرف صاحب ذکر۔ عام انسان دراصل لا علمی کی وجہ سے دعا مانگتا ہے، وہ حالات کو اپنی مرضی سے بدلنا چاہتا ہے۔ لیکن صاحب ذکر کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے۔ وہ تقدیر سے لڑنے یا اسے بدلنے کی خواہش رکھنے کے بجائے اللہ کے فیصلوں کو پوری طرح قبول کر لیتا ہے۔ متن میں اس کیفیت کو ایک بہت ہی خوبصورت نام دیا گیا ہے، ولنگلی ہینڈ اوور، یعنی خوشی سے اپنی مرضی سپرد کر دینا۔
یہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب انسان لڑنا چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنے تمام اندیشے، خواہشات اور اپنی ساری تدبیریں اپنے خالق کی منشا کے سامنے ہتھیار ڈال کر اس کے حوالے کر دیتا ہے. اور جب انسان ایسا کر لیتا ہے نا، تو ایک بہت بڑا روحانی تضاد سامنے آتا ہے کہ ذکر خود ہی تقدیر ساز بن جاتا ہے. یعنی جب تقدیر کو بدلنے کی خواہش ہی ختم ہو جائے تو انسان دراصل تقدیر کے خالق کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی ارادہ باقی ہی نہیں رہتا، اور پھر اس کی ہر حالت براہ راست اللہ کا فیصلہ بن جاتی ہے. البتہ اصل متن ہمیں ایک خاص حقیقت سے خبردار بھی کرتا ہے، جسے یہاں مقام تقدیر یا فائنل ڈے کہا گیا ہے. یہ وہ ختمی مقام ہے جہاں دعائیں نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتیں، اور جب یہ وقت آتا ہے تو تسلیم و رضا اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا. در حقیقت یہی وہ وقت ہے جو انسان کے اصل ظرف کا امتحان ہوتا ہے. اور تسلیم و رضا کے اسی مقام سے ہم روحانیت کے عروج کی طرف قدم رکھتے ہیں، جسے ہم فکر کا تصور یا حتمی سپردگی کہتے ہیں. تو سب سے اہم نقطہ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ فقر کا مطلب پھٹے پرانے کپڑے پہننا یا ظاہری طور پر غریب ہونا بالکل نہیں ہے. یہ تو ایک انتہائی اعلیٰ روحانی کیفیت ہے. یہ الہی مرضی پر مکمل انحصار اور اس بات پر کامل اطمینان ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں، یہ اطمینان انسان خود سے پیدا نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. ماخذ کا یہ جملہ سنیے گا ذرا، فکر الا اللہ کی تفسیر ہے. کتنا طاقتور جملہ ہے. الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. جب انسان اپنے اندر سے اپنی ہستی، اپنا غرور، اپنا ارادہ سب کچھ نکال دیتا ہے، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں فکر کے اس مقام تک پہنچتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں. اب یہاں ایک گہرا سوال ابھرتا ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے. اپنی اس افراتفری سے بھری دنیا میں کیا ہم آج بھی اپنی محدود عقل کے ساتھ اپنی تقدیر کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ہم اس بلند ظرف کے ساتھ جسے ہم بدل نہیں سکتے اسے خندہ پیشانی سے تسلیم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا. اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ روحانیت یا اسپرچویلٹی کے سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے نا تو کسی غار میں جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں بیٹھنے کی. ہاں بالکل، اور شاید لوگوں کو یہ شروع میں عجیب لگے سن کر. صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ اگر ہم صرف اپنی روزمرہ زندگی سے شکایتیں کرنا چھوڑ دیں، یعنی کمپلینس ختم کر دیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا روحانی مقام ہے. اچھا، یہ بات واقعی سننے میں تھوڑی کاؤنٹر انٹویٹو لگ سکتی ہے، لیکن آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جن سورسز کو ایکسپلور کر رہے ہیں ان کا مین تھیم ہی اصل میں یہی ہے. ایگزیکٹلی. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم عظیم صوفی دانشور واصف علی واصف صاحب کی محفلوں اور ان کی ٹیچنگز پر بیسڈ جو نوٹس ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور یہ سورسز واقعی ہمارے جو روحانی کانسیپٹس ہیں ان کو ایک بالکل نئے اینگل سے دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ان نوٹس میں اسپرچویلٹی کو ان ٹریڈیشنل اور بھاری بھرکم آئیڈیا سے نکال کر ہماری ڈیلی بھاگتی دوڑتی زندگی کے اندر فٹ کیا گیا ہے. صحیح بات ہے. اور آج کا ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ان نوٹس کی بیس پر ہم سمجھیں کہ ذکر، دعا، تقدیر اور روحانیت کے وہ پہلو جنہیں ہم نے شاید بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، وہ اصل میں کتنے پریکٹیکل ہیں. تو شروعات کرتے ہیں ذکر سے. ذکر، بالکل. ان نوٹس میں ذکر کا جو کانسیپٹ مجھے ملا ہے وہ ٹریڈیشنلی ہماری تسبیح اور جائے نماز والی ڈیفینیشن سے کافی مختلف ہے. یہاں لکھا ہے کہ ذکر کا اصل مقصد اسم یعنی نام سے گزر کر ذات تک پہنچنا اور اس کی منشا کو پہچاننا ہے. یہ منشا کو پہچاننا پریکٹیکلی کیا چیز ہے؟ سمجھتے ہیں. ہاں، جیسے بس گنتے رہنا. بالکل، کہ زبان سے کچھ الفاظ مسلسل دہرانے ہیں بس. لیکن واصف علی واصف صاحب کی ٹیچنگز یہ بتاتی ہیں کہ الفاظ تو صرف ایک ذریعہ ہیں. اصل ذکر ایک انٹرنل سٹیٹ آف مائنڈ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ منشا یعنی اللہ کی مرضی کو پہچانو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کر لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک پرفیکٹ ڈیوائن پلان ہے. صحیح. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں کس کے پاس وقت ہے؟ فوکس کا ایشو ہے لوگوں کو. ایگزیکٹلی، فوکس نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو ان نوٹس میں ذکر کے بہت ہی آسان اور پریکٹیکل طریقے بتائے گئے ہیں.
ہاں، میں انہی پریکٹیکل طریقوں پر آنے ہی والی تھی۔ ان نوٹس میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ کائنات میں تفکر کرنا یعنی نیچر کو آبزرو کرنا سالوں کی بے دھیانی کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر درود شریف کی کثرت کا ذکر ہے، اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جو میرے لیے ٹوٹلی مائنڈ بلوئنگ تھا۔ کون سا پوائنٹ؟ وہ والدین والا؟ ہاں، کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا اور انہیں خوش رکھنا ہی آپ کا ذکر مکمل ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی زندگی سے گلے شکوے نکال دینا خود ایک باقاعدہ ذکر ہے۔ یعنی ہیئرز ویئر اٹ گیٹس ریئلی انٹرسٹنگ، یہ کیسے پاسبل ہے کہ کمپلین نہ کرنا باقاعدہ ایک ذکر بن جائے؟ یہ پوائنٹ واقعی بہت ڈیپ ہے۔ دیکھیں نا، انسان کمپلین کب کرتا ہے؟ جب اس کے حساب سے چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ بالکل، جب اس کی ایگو، اس کی انا ہرٹ ہوتی ہے، جب اسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا میں اس سے بہتر ڈیزرو کرتا تھا۔ جب انسان شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اسینشلی وہ اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھ کر کریٹر کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ واصف صاحب اس کے لیے ایک لفظ یوز کرتے ہیں، محویت۔ محویت، اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں ایکسپلین کریں کیونکہ یہ لفظ تھوڑا بھاری ہے۔ ہاں ضرور۔ محویت کا سمپل مطلب ہے کسی کے خیال میں اس قدر گم ہو جانا کہ اپنی ذات کا ہوش نہ رہے۔ اچھا، یعنی جب ایک انسان اللہ کی محبت میں اس سٹیٹ آف محویت میں چلا جاتا ہے تو وہ جو بھی ایکٹ کرتا ہے وہ ذکر بن جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہو، اپنا کاروبار ایمانداری سے چلا رہا ہو، یا بس چپ چاپ کائنات کو دیکھ رہا ہو۔ کیونکہ اس کی انٹینٹ بدل گئی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کی انٹینشنلٹی بدل چکی ہے۔ اس کا ہر عمل اس ڈیوائن ول کے انڈر آ گیا ہے۔ نماز بھی دراصل اسی مشغولیت کی ایک فزیکل فارم ہے، جہاں انسان پریکٹیکلی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میک سینس، یعنی ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ کا چینج ہی اصل ذکر ہے۔ لیکن یہاں میرے دماغ میں ایک بڑا لاجیکل سوال اٹھ رہا تھا جب میں یہ پڑھ رہی تھی۔ جی پوچھیے۔ اگر ذکر کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو مان لیں اور اس پر شکوہ نہ کریں، تو پھر دعا کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ اچھا، یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے نا؟ ہم تو بچپن سے یہی سیکھتے آئے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اگر سب کچھ تسلیم ہی کرنا ہے، چپ چاپ ماننا ہی ہے، تو پھر انسان صبح شام دعا میں مانگتا کیوں پھرے؟ ان سورسز میں دعا اور تقدیر کا یہ کانفلکٹ کیسے ریزالو کیا گیا ہے؟ یہ کانفلکٹ واقعی ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جو اسپرچویلٹی یا روحانیت کو تھوڑا ڈیپلی سمجھنا چاہتا ہے۔ ان نوٹس میں دعا مانگنے والوں کی دو الگ الگ ڈسٹنکٹ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ اچھا، دو کیٹیگریز ہیں۔ جی، پہلی کیٹیگری عام انسان کی ہے۔ عام انسان لیکس ویزیبلٹی، اسے نہیں معلوم کہ آگے کیا لکھا ہے، اس لیے وہ اپنی لمیٹڈ سمجھ کے مطابق دعا مانگتا ہے۔ اور نوٹس ایکسپلیسٹلی کہتے ہیں کہ عام انسان کی دعا اگر اس کے مقدر میں گنجائش ہو تو اپنا اثر دکھاتی ہے، چیزیں بدل جاتی ہیں۔ یعنی سسٹم میں اس کے لیے سپیس ہوتی ہے۔ بالکل سپیس ہوتی ہے، لیکن ایک کانسیپٹ یہاں اور انٹروڈیوس کیا گیا ہے جسے مقام تقدیر یا فائنل ڈے کہا گیا ہے۔ یہ مقام تقدیر کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن جیسا کچھ؟ ایگزیکٹلی، یہ وہ سٹیج ہے جہاں حتمی فیصلہ نافذ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس مقام پر پھر کسی قسم کی دعا حالات کو ریورس نہیں کرتی۔ صحیح۔ لیکن یہ سب تو عام انسان کے بارے میں ہے نا۔ دوسری کیٹیگری آتی ہے صاحب ذکر کی، یعنی وہ انسان جو مہویت کے مقام پر ہے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اس کا معاملہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ رائٹ، ان نوٹس میں نے پڑھا تھا کہ ایک سچے ذاکر کا ذکر اس کی تقدیر بن جاتا ہے، اور وہ لٹرلی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کو ولنگلی ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ سو واٹ از دس آل مین؟ اگر ایک ویل کنیکٹڈ روحانی انسان اپنے حالات بدلنے کے لیے دعا ہی نہیں مانگ رہا، بلکہ ہر تکلیف یا ٹریجڈی کو چپ چاپ ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو کیا یہ فیٹلزم نہیں ہے؟ اچھا لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ ہاں، میرا مطلب ہے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دے، ہمت ہار جائے اور بس سرنڈر کر دے کہ اب جو ہو رہا ہے ہونے دو؟ دیکھیں، دکھنے میں یہ ایکسٹریم پیسیوٹی یا ہمت ہارنا لگتا ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے کی سائیکالوجی بالکل مختلف ہے۔ ہمت ہارنا تب ہوتا ہے جب انسان ٹوٹلی نا امید ہو جائے، ہوپلیس ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن جو ولنگ ہینڈ اوور
ایک صاحب ذکر کرتا ہے وہ ایکسٹریم ہوپلیسنس سے نہیں بلکہ ایکسٹریم یقین سے نکلتا ہے۔ وہ ریئلائز کرتا ہے کہ انسانی عقل بہت محدود ہے، ہماری ویژن ایک چھوٹے سے دائرے تک ہے، جبکہ کریٹر کا پلان پرفیکٹ اور فلالیس ہے۔ تو وہ اپنی اس لمیٹڈ ویژن کی بیس پر اینٹی پلان کرنا یا اگینسٹ دا ٹائڈ جانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس فل پکچر نہیں ہے، بٹ ہی ٹرسٹس the one who has the full picture۔ جیسے ایک پلین میں بیٹھا پیسنجر پائلٹ پر ٹرسٹ کرتا ہے، خود جا کر کنٹرولز چلانے کی ضد نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی انالوجی دی ہے آپ نے۔ اور دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک صاحب ذکر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا کا کیریکٹر ٹوٹلی بدل جاتا ہے۔ یعنی لسٹ نہیں ہوتی اس کے پاس۔ ہاں، اس کی دعا ایک وش لسٹ نہیں ہوتی کہ مجھے یہ گاڑی دے دیں، یہ پروموشن دے دیں، میری بیماری ٹھیک کر دیں۔ اس کی دعا کا مقصد صرف ڈیوائن تک رسائی یا اس سے کانورزیشن مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ نوٹس میں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ جب قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے تو وہ خود سمندر بن جاتا ہے۔ واہ! پھر اس قطرے کی اپنی کوئی ذاتی ضرورت بچتی ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ الگ سے بھیک مانگے۔ دعا میں مانگنے سے زیادہ اس مانگنے کے پروسیس میں ملنے والی قربت، وہ جو کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے نا، وہ اصل انعام بن جاتا ہے۔ واو! قطرہ سمندر میں مل گیا تو خود کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور جب انسان کا ایگو اس حد تک ختم ہو جائے اور وہ سمندر جیسی وسعت اختیار کر لے تو لوگ اکثر اسپریچول پاور کو کسی جادو یا سپر پاور کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔ بالکل، سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے۔ انہی نوٹس میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے اسم اعظم، جس کی تلاش میں لوگ ساری عمر نکال دیتے ہیں، لیکن یہاں جو اسم اعظم کی ریالٹی بتائی گئی ہے اس نے میرا دماغ بالکل گھما دیا تھا۔ ایک واقعہ ہے اس میں درویش اور لکڑہارے کا، تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بتائیں what happens there، کیونکہ اس سٹوری سے بہت کچھ کلیئر ہوتا ہے۔ وہ سٹوری ان ٹیچنگز کا ماسٹر سٹروک ہے۔ واقعی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک درویش جو اسپریچویلٹی میں ڈیپلی انٹرسٹڈ ہوتا ہے، وہ اپنے مرشد یعنی روحانی استاد کے پاس جا کر اسم اعظم سیکھنے کی ضد کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اسم اعظم کوئی جادوئی منتر ہے جس سے اسے انفینٹ پاورز مل جائیں گی۔ ہاں، جیسے عام طور پر فلمز میں دکھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو مرشد اس کی طلب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم پہلے جنگل جاؤ، وہاں کا مشاہدہ کرو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ A kind of field test۔ جی، فیلڈ ٹیسٹ کہہ لیں۔ درویش جنگل میں چلا جاتا ہے، وہاں وہ ایک بڑا ڈسٹربنگ سین دیکھتا ہے۔ اچھا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شہر کا پاورفل کوتوال یعنی گورنمنٹ کا نمائندہ ایک نہایت کمزور بوڑھے لکڑہارے پر یعنی ووڈ کٹر پر شدید ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی دن بھر کی محنت سے جمع کی گئی لکڑیاں چھین لیتا ہے، اور جب وہ بوڑھا پیسے مانگتا ہے تو کوتوال اسے بری طرح پیٹتا ہے۔ اوہو، یہ تو بہت دردناک ہے۔ بالکل، درویش یہ سب دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اسے شدید غصہ آتا ہے، لیکن وہ فزیکلی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ اس کوتوال کو روک سکے۔ وہ بھاگتا ہوا واپس اپنے مرشد کے پاس آتا ہے، اور وہ آ کر اپنے مرشد سے بیسیکلی یہی کہتا ہے نا کہ آپ نے مجھے صبح اسم اعظم کیوں نہیں دیا؟ اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں اس ظالم کو بھسم کر دیتا وہیں پر۔ ایگزیکٹلی۔ وہ بہت غصے میں کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اس کٹوال کو زمین میں غرق کر دیتا اور اس عجیب و غریب ظلم کو روک لیتا۔ درویش کی اس جلتی بتی سٹیٹ کو دیکھ کر مرشد مسکراتے ہیں، اچھا؟ اور اسے ایک ایسی حقیقت بتاتے ہیں جو اس کی فاؤنڈیشن ہلا دیتی ہے۔ مرشد کہتے ہیں، تم اس کٹوال کو مارنے کی بات کر رہے ہو، وہ جو بوڑھا لکڑہارا مار کھا رہا تھا نا، وہ میرا مرشد ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا۔ I mean, that is insane۔ یہ کسی تھرلر مووی کا پلاٹ ٹویسٹ لگتا ہے، جہاں سب سے ویک نظر آنے والا بندہ اصل میں سب سے پاورفل کیریکٹر نکلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن لیٹس پاز ہیئر۔ یہ بات لاجک کے بالکل خلاف لگتی ہے۔ اگر وہ لکڑہارا سچ میں اتنا پاورفل تھا، وہ اسم اعظم جانتا تھا، تو اس نے پریکٹیکلی اس سپر پاور کو یوز کیوں نہیں کیا؟ اس ظالم کوتوال کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اور چپ چاپ مار کیوں کھاتا رہا؟ اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جو اسم اعظم کی اصل ڈیپ حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے اس کانسیپٹ کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کیا ہے، ظرف یعنی کیپیسٹی۔ ظرف،
ہم لوگ عام طور پر اسم اعظم کو کوئی ویپن یا ٹول سمجھتے ہیں کہ ہاتھ آیا تو اپنے دشمن تباہ کر دیے، لیکن اسپرچویلٹی میں اسم اعظم کوئی الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی سٹیٹ کا نام ہے جو انسان کے اندر ایک سمندر جیسا ظرف، ایک انفائنائٹ کیپیسٹی پیدا کر دیتا ہے۔ کیپیسٹی آف واٹ؟ یعنی برداشت کرنے کی کیپیسٹی؟ کیپیسٹی ٹو ابزارب، کیپیسٹی ٹو سرنڈر ایگو۔ دیکھیے اس بوڑھے لکڑہارے کے پاس ایبسولوٹ پاور تھی، لیکن جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نفس یعنی اس کی ایگو اسے استعمال کرنے پر اکساتی ہے کہ دکھاؤ اپنی طاقت۔ ہاں، کہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالکل، اس لکڑہارے نے اپنی ایگو کو اس قدر فنا کر دیا تھا، وہ اللہ کی مرضی اور تقدیر کے سامنے اتنا سرنڈر تھا کہ اس نے سوچا اگر میرے کریٹر کی یہی مرضی ہے کہ میں اس وقت اس حالت میں رہوں تو میں اپنی ذاتی پاور یوز کر کے کریٹر کی تقدیر کو ریورس نہیں کروں گا۔ پاور ہوتے ہوئے، بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے چپ رہنا، یہ اس ظرف کی ایکسٹریم ہے جو اسم اعظم سے ملتی ہے۔ یہ سچ میں گوز پمپس دینے والی بات ہے، یعنی اصل طاقت دشمن کو ختم کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس طاقت کے باوجود اپنے نفس اور غصے کو مارنے اور ڈیوائن فلو میں خود کو چھوڑ دینے میں ہے۔ اور شاید اسی الٹیمیٹ سرنڈر، اس ایگو ڈیتھ والی سٹیٹ کو ان ٹیچنگز میں فقر کہا گیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ فقر کو پاورٹی یا غربت سمجھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ واصف صاحب کلیئرلی لکھتے ہیں کہ فقر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، بال بکھرا کر اور ہائیجین چھوڑ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ فقر غربت نہیں، بلکہ ایک منصب ہے، ایک رینک ہے۔ یہ رینک ڈائریکٹلی تسلیم اور رضا سے لنکڈ ہے۔ ایک سچے فقیر کو صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی رضا۔ اسے دنیا کے کسی مٹیریل پروٹیکشن یا لوگوں کی ویلیڈیشنز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس پرواہ نہ ہونے کو نوٹس میں ایک بہت پاورفل رول کے ذریعے سمجھایا گیا تھا جو میں نے مارک بھی کیا تھا۔ وہ رول ہے ہیو مور دین یو شو، یعنی اندر سے سمندر بن جاؤ لیکن باہر سے خود کو نارمل بلکہ تھوڑا کم ہی دکھاؤ۔ یہ آج کے دور کے حساب سے ایک میسو ویک اپ کال لگتی ہے مجھے۔ بالکل، آج کل کا دور تو شو آف کا ہے۔ وہی نا، آج کل کا کلچر اسپیشلی سوشل میڈیا پر شو مور دین یو ہیو کا کلچر ہے۔ ہم اپنی نیکیاں، اپنی سادگی، اپنا ہمبلنس بھی لوگوں کو ایڈورٹائز کر کے بتاتے ہیں۔ ایوری ون از پروجیکٹنگ اے پائس امیج، لیکن یہ نوٹس بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں کہ خود ساختہ فقیری سے بچو۔ بالکل، میرا مطلب ہے یہ اس پورے ٹاپک کا ایک طرح سے کور میسج ہے۔ خود کو زبردستی فقیر شو کرنا دنیا والوں سے سمپتھی یا داد وصول کرنے کی ایک کننگ ٹرک ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس سے انسان کے اندر تکبر یعنی ایروگنس نرش ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنا نیک اور سمپل ہوں۔ حقیقی فقیر وہ لکڑہارا تھا جسے لوگوں کی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن اندر سے وہ روحانی خزانوں کا مالک تھا۔ اور انہی نوٹس میں اس اسٹیٹ کے لیے ایک بہت عجیب و خوبصورت ٹرم یوز ہوئی ہے، سجدہ شیری۔ یس، سجدہ شیری۔ اس کی جب میں لٹرل ٹرانسلیشن دیکھ رہی تھی تو وہ ہوگی شیر کا سجدہ، یعنی لائنز پروسٹریشن۔ لیکن ایک شیر کا یعنی لائن کا اسپرچویلٹی اور سجدے سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ ٹرم آنیسٹلی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ میٹافر واصف علی واصف صاحب کی فلسفی کا ماسٹر سٹروک کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتے اور شیر کی نیچر کو کمپیئر کریں آپس میں۔ اچھا، دونوں کی نیچر؟ جی، کتا جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ مالک کے آگے گڑ گڑاتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے، پونجھ ہلاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ لیکن ایک شیر چاہے کئی دن کا بھوکا ہو، وہ کبھی رونا نہیں روئے گا، کسی کے سامنے گڑ گڑائے گا نہیں، اور نہ ہی بھوک کی وجہ سے گھاس کھائے گا۔ اس کی بھوک میں بھی ایک ڈگنیٹی، ایک وقار ہوتا ہے۔ اوہ واو، آئی سی ویئر دس از گوئنگ۔ تو جب ایک کامن انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ باوقات اس کتے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی تکلیف پر رو رہا ہوتا ہے، کمپلین کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن سجدہ شیری وہ تسلیم ہے جہاں انسان سجدہ تو کرتا ہے لیکن ایک شیر جیسی ڈگنیٹی کے ساتھ۔ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ضرور ہے، بٹ ناٹ ٹو کمپلین اور بیگ فار اے چینج ان اسکرپٹ۔ وہ خوشی اور وقار سے کریٹر کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے سجدے میں کمپلینٹس کا رونا دھونا نہیں بلکہ گریسفل ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ دیٹ از
incredibly profound. A graceful acceptance. اگر ہم اس پورے مطالعے کو سمرائز کریں تو اٹس اے جرنی. ذکر صرف زبان کا پروسیس نہیں بلکہ ایگو کو ڈراپ کر کے کمپلین کرنا چھوڑنے کا نام ہے. دعا اور اس میں اعظم سپر پاورز حاصل کر کے لوگوں پر دبدبا بنانے کا نہیں بلکہ اپنی لمیٹڈ سوچ اور غصے کو ڈیوائن پلان کے سامنے سرنڈر کر کے ظرف بڑا کرنے کا موقع ہے. اور فخر یعنی سجدہ شوکری وہ ڈگنیٹی ہے جہاں آپ بغیر روئے دھوئے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور دا بیسٹ پارٹ از یہ سب اپنی روزمرہ کی لائف میں اپنے آبلیگیشنز پورے کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے. بالکل. انسان کو لائف کی ریس چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح کہا. ان ساری انٹینس ڈسکشن سے ایک ایسا تھاٹ پرووک ہوتا ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر ضرور سوچنا چاہیے. ہم سب لائف کے کسی نہ کسی فیز میں اپنی دعاؤں اور عبادتوں کا میکسیمم حصہ اس ضد میں گزار دیتے ہیں کہ ہمارے حالات ویسے ہی بدل جائیں جیسے ہم نے اپنے دماغ میں سوچے ہوئے ہیں. ہم کانسٹنٹلی نیریٹو کو اپنے حساب سے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. واقعی. لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ شاید ہماری انٹرنل پیس یا ہماری مینٹل اور اسپریچول گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ حالات کی سختی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی رکاوٹ ہماری یہ مسلسل ضد ہے کہ لائف کی اس سٹوری کو بالکل ویسے لکھا جانا چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں. یہ بہت ڈیپ سوال ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کائنات کے اصلی آتھر کی پلاٹ لائن کو سمجھنے اور اس ماسٹر پیس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے خود زبردستی اس کہانی کا آتھر بننے کی ناکام اور تھکا دینے والی کوشش کر رہے ہیں؟ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں اتنا ہی. امید ہے یہ انسائٹس کچھ نئے دروازے اوپن کریں گی. یقیناً ایک بہت تھاٹ پرووکنگ اور ڈیپ کانورسیشن تھی آج کی.